لیکن اگر باطنی نگاہ سے دیکھا جائے تو وہ انسان نہیں ہوتا بلکہ حیوان ہے۔ تو کو پتہ کیسے چلے کہ میں مقام انسانیت پر ہوں یا مقام حیوانیت پر ہوں؟ تو اگر کوئی یہ کہے میں انسان ہوں کیونکہ میں بچے پیدا کرتا ہوں، بچے کو جوان بھی پیدا کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں انسان ہوں کیونکہ میں کھانا کھاتا ہوں تو کھانا کو جوان بھی کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ صبح سے شام تک اپنے بچوں کے لیے محنت کر کے گھر میں روزی رکھتا ہوں، تو تجھ سے زیادہ محنت کو حیوان کرتے ہیں۔ گدھے جتنی محنت کون کرتا ہے؟ گھوڑے جتنی محنت کون کرتا ہے؟ ایک چیل بھی اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتی ہے، ایک چڑیا بھی اپنے بچے کے لیے کھانا ڈھونڈ کے لاتی ہے۔ تو یہ مقام انسانیت نہیں ہے، یہ مقام حیوانیت ہے۔ تو مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ وہ کون سی لذت ہے جس کے ملنے کے بعد یہ محسوس کروں کہ ہاں میں انسان ہوں، حیوان نہیں ہوں؟ اگر شہوت کی لذت لے کے تو خود کو انسان سمجھ رہا یہ لذت حیوانی ہے، اگر کھانے کی لذت سے تو خود کو انسان سمجھ رہا یہ لذت گھوڑا بھی رہتا ہے۔ اس لیے کبھی مولانا ہم انسان ہے کہ ہم بولتے ہیں، میں نے کہا بولتا تو طوطا بھی ہے۔ اگر بولنا میں یاد ہوتا، فرق یہ ہے کچھ ایسے بولتے ہیں جو 2000 ورڈ بولتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 5000 الفاظ بولتے ہیں، تو تھوڑا 10,000 الفاظ بول لیتے ہیں، یہ کمال ہے۔ امام حسین کی زبان سے جملہ سنیے، مولانا مختصر جملے میں فرق انسان لذت انسانی اور لذت حیوانی کو مولانا نے ڈیفائن کر دیا کہ مولا کیسے پتا چلے کہ میں انسان ہوں یا حیوان ہوں؟ جب سفرے پر بیٹھتا ہوں، جب لذتیں حاصل کرتا ہوں، جب رزق روزی کی تلاش میں جاتا ہوں، تو مجھے کیسے پتا چلے میں نے پانی پیا یہ لذت انسانی ہے یا حیوانی ہے؟ میں نے کھانا کھایا یہ لذت انسانی ہے یا حیوانی ہے؟ امام فرماتے ہیں اگر کھانا کھا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا ابھی تک حیوان ہے، اگر کھانا کھا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا ابھی تک حیوان ہے۔ کہ مولا پھر کیسے پتا چلے میں انسان کا ہوں؟ کہ اگر کھانا کھلا کر تجھے مزہ آئے ابھی تک مقام حیوانیت پر ہے، لیکن اگر کھانا کھلا کر تجھے مزہ آئے تو سمجھنا تو مقام انسانیت پر ہے۔ اب جملہ مولا کا ہے، تشریح میں کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اس جملے کی لذت محسوس ہو کہ مولا کہنا کیا چاہتا ہے۔ بھائی اگر میں آپ میں سے کسی سے پوچھوں کہ ایک ہفتہ پہلے کیا کھایا تھا، کسی کو یاد رہتا ہے کہ تو مولا میں کل کا کھانا یاد نہیں، آپ ہفتوں کی بات کر رہے ہیں۔ پچھلے سال مثلاً محمد امام مالنا میں نیاز ہوا تھا اور آپ نے نیاز کھایا تھا، کیا وہ ذائقہ یاد ہے؟ کلی چیزیں یاد ہوتی ہیں، اچھا بنا تھا لیکن ذائقہ یاد نہیں رہتا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی لذت محدود ہے، اس کے ذائقے محدود ہیں۔ کل کے کھانے کا ذائقہ یاد نہیں رہتا کیونکہ ذائقہ محدود ہے، لیکن جو روحانی لذت ہے وہ لامحدود ہے۔ جسم محدود، جسم کی لذت محدود، روح لامحدود، روح کی لذت بھی لامحدود ہے۔ اور اگر کسی غریب کو، کسی یتیم کو آپ نے کھانا کھلایا ہو، اگر 10 سال کے بعد بھی سوچو گے تو مزہ آئے گا، کیونکہ اس لذت کو کیا قرآن نے عطا کی ہے؟ بقا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں علی تکلیف اٹھاتے تھے، یہ تیری نظر میں تکلیف ہے، علی مزہ لینے جاتے تھے۔ تجھے کیا پتا کہ روحانی کیا ہوگا؟ کبھی کسی عظیم کو کھلا کے دے پھر مزہ آتا۔ ایک مومن تھا، اس نے کہا مولانا یہ 50,000 ہیں، گھر جاتے ہیں، ادھر جاتے ہیں، غریبوں کو دے دیجیے گا۔ میں نے کہا اس طرح سے تو لذت نہیں ملے گی۔ لذت تب ملتی ہے جب خود اپنے ہاتھوں سے کسی غریب کو لگ کے کھلا۔ لذت تب ملتی ہے جب اپنے بدن سے قمیص اتار کے کسی غیرنا بندے کو قمیص پہنا، اور جب کسی کو یہ جس رس جائے نا، یہ روحانی مزہ لگتا ہے، وہ بندہ کھانے کے پیچھے ہوتا ہے، روحانی لذت کو ہوتا ہے۔ اب میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے،
ذرا غور سے سنیے گا، تو علمی موضوع ہے. اب آتا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. اور تم سب میری طرف پلٹ کے آئے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم سب میری طرف آؤ، نہیں، میری طرف پلٹ جائے. میں اس مولانا نے مجلس پڑھنے آیا، اگر میں یہاں سے جاؤں گا تو مومن کیا پوچھے گا؟ یہ نہیں کہتا مولانا پھر کب آنا. ایک مرتبہ بولیں گے آپ آئیں گے، ایک مرتبہ بولتے ہیں پھر کب آئیں گے، یا پھر پلٹ کے کب آئیں گے. تو پلٹنا اس جگہ کی طرف ہوتا ہے جہاں پہ پہلے بندہ موجود ہو، جہاں پہ بندہ پہلے گیا ہو. انا للہ و انا الیہ راجعون. تم سب اللہ کی طرف سے ہو اور تم سب اللہ کی طرف پلٹ گیا. مطلب ہم دنیا میں آنے سے پہلے اس عالم میں موجود تھے اور واپس پلٹ کے اس عالم کی طرف جائیں. اب مولانا کا جملہ سننے والا فرماتے ہیں کہ اگر زندگی میں سکون چاہتا ہے، سکون نماز میں، سکون نہ دولت میں، سکون نہ اولاد میں، بندہ فقیر ہوتا ہے، دعائیں کرتا ہے خدا دولت دے، دولت دے، دولت مل جاتی ہے، ٹیمپریری سکون آ جاتا ہے، لیکن ابدی سکون نہیں ہوتا. کئی لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد مرینا نہیں ہے، دعا کریے اللہ کو اولاد مرینا ہے. جب اللہ نے دے دی پھر بیٹا آتا ہے، اس کے آنے کی الگ پریشانیاں، بڑے ہونے کی الگ پریشانیاں، اس کی نافرمانیوں کی الگ پریشانیاں، بندے کے اندر سکون ہی نہیں. نوجوان مولانا دعا کریے شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، شادی ہو جائے، بیوی مل جاتی ہے، اس کے بعد پھر الگ درد سے شروع ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر الگ پریشانیاں شروع ہو جاتی ہیں. مولانا جاب مل جائے، جاب مل جائے، جاب مل جاتی ہے، اب جاب پہ جانے کے مسائل، واپس آنے کے مسائل، زندگی میں اس کو سکون ہی نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ دنیا میں سکون ہے نہیں. مولانا سے پوچھیے مولا سکون کہاں پر ہے؟ میں سکون حاصل کرنا چاہوں تو سکون کیسے ملے گا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ منبر سے خلیل یہ پڑھتا ہے جب یزید العین نے سیدہ زینب کو کہا کہ اے علی کی بیٹی، اللہ نے تمہارے بھائیوں کو مارا، تمہارے ہاتھوں میں رس دیا، تو قیدی بن کے میری دربار میں آئی ہے. اس روزی زینب نے کیا فرمایا؟ ما رأیت الا جمیلا. زینب نے حسن سے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. ہم اس جملے پہ بہت تو کر دیتے ہیں، لیکن ذرا اپنی عقل سے سوچو تو صحیح کہ بیوی کہہ کیا رہی ہے. ایک بندے کے ہاتھ میں شمشیریں ہوں، بدن سختی ہو، بیٹے مارے گئے ہوں، بھائی مارے گئے ہوں، بھتیجے قتل کر دیے گئے ہوں، تھوڑ سے پوچھا جائے وہ کہے کہ میں نے تو حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا. سماج کو بنتا ہے بیوی کی کیسا حسن ہے؟ کیا بھائیوں کو بننا حسن ہے؟ کیا ہاتھوں میں رسیاں بننا حسن ہے؟ کیا دربار یزید میں آنا حسن ہے؟ کیونکہ تیری نگاہ محدود ہے، سیدہ زینب کی نگاہ محدود ہے. جب ہماری نگاہیں محدود ہو جاتی ہیں تو زندگی کا سکون تباہ ہو جاتا ہے. بیوی کی نگاہ کربلا پہ نہیں ہے، بیوی کی نگاہ دربار یزید پہ نہیں ہے، سیدہ کی نگاہ آج کی مجلس پر بھی تھی کہ اگر کربلا نہ ہوتی، آج یہ مجلس نہ ہوتی، وہ مجلس نہ ہوتی، یہ جوان کربلا ہی کیسے ہوتا. اگر آپ تاریخ اسلام سے کربلا کو نکال دیجیے، امام حسین کو نکال دیجیے، علی بن ابی طالب کو نکال دیجیے، دین کی بچتا کہاں ہے؟ دین رہتا کہاں ہے؟ یعنی اتنی قربانیوں کے باوجود بھی اتنی بے دینی ہے. کربلا نہ ہوتی تو پھر عالم کیا ہوگا مسلمان؟ ہم لوگوں کی بات نہیں کر رہے، اپنوں کی بات کر رہے ہیں. یعنی کربلا کے ہوتے ہوئے، مجالس کے ہوتے ہوئے، مجلس تحریر کے ہوتے ہوئے، گھر گھر مجلس ہو رہی ہے، لیکن خواتین میں بے دینی، جوانوں میں بے دینی، غیرت کی کمی، حیا کی کمی، عفت کی کمی. اب سوچیے گا کربلا نہ ہوتی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تو ہمارا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو انہوں نے خود کو قربان کیا اور جماعت ہدایت کو سیدہ زینب دیکھ رہی ہے. دیکھیے ایک امت خود کو قربان کرتا ہے، قربان کر کے کتنوں کا گوشت کھاتا ہے. اس کی قربانی میں برکت ہے کہ نہیں؟ اس کی قربانی میں کتنے غریبوں کا پیٹ بھرتا ہے، اس کی قربانی سے کتنے بھوکے لوگوں کے پیٹ میں گوشت آتا ہے. تو جب کوئی عظیم قربانی ہوتی ہے تو اہل بیت علیہ السلام اس کو محدود نہیں کرتے. کربلا کوئی بہت بڑے دائرے میں ہے. اب جملہ سنیے، غلامی المؤمنین کا کہ سیدہ زینب کی یہ جملہ
کا وہ سمجھ میں آ جائے. مولا مجھے سعادت چاہیے, مجھے خوش بختی چاہیے, مجھے سکون چاہیے. وہی سکون تو سیدنا زینب کے پاس کہ اگر دولت رہے نہ رہے پھر سکون رہے, اولاد ہو نہ ہو پر سکون ہو. چاہے تو مجھے اولاد مدینہ دے نہ دے لیکن مجھے سکون دے, چاہے تو مجھے مال دے نہ دے پر مجھے سکون دے. یہ سکون کیسے ملے گا؟ مولا فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر, رحمت میں خدا نے سکون رکھا ہے. اگر رحمت ہوگی تو سکون ہوگا, اگر نعمت ہوگی تو سکون ہوگا. اور یہ سکون کیسے ملے گا, یہ رحمت کیسے ملے گی؟ فرماتے ہیں اللہ کی رحمت ہو اس بندے پر جو تین چیزوں کا علم رکھے. مولا کن تین چیزوں کا علم رکھے؟ اگر یہ تین چیزوں کا علم, ان تین چیزوں کی نالج تمہارے وجود میں آ جائے, تمہاری زندگی میں سکون ہی سکون آ جائے گا. اب چاہے تو فقیر ہے, چاہے تو امیر ہے, چاہے تو دفتر ہے, چاہے تو اشعر ہے, چاہے تو فخر ہے, لیکن تمہاری زندگی میں سکون آئے گا کیونکہ تو زندگی گزارنے کے سلیقے کو سمجھ لے گا, کیونکہ تو مقصد حیات کو پالے گا. وہ تین چیزیں کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ رحمت کرے اس بندے پر تو تین چیزوں کو سمجھ لے. من عین فی عین الی عین, یہ تین چیزوں کا علم حاصل کر لو, اللہ تمہاری زندگی میں سکون لا دے گا. کن تین چیزوں کا علم؟ پہلا علم یہ جان لے کہ تو کہاں سے آیا ہے, کہاں مر رہا ہے اور کہاں جائے گا. اگر تین چیزوں کا تجھے علم ہے تمہیں کہاں سے آیا, مومن کیسے مولانا مجھے پتا ہے کیا پتا کہاں سے آئے ہو؟ اللہ نے بھیجا, لیکن آئے کہاں سے ہو, کس عالم سے آئے ہو, کہاں پر ہو اور کہاں جاؤ گے. جہاں جانے والے ہو وہاں کا علم ہے, اس کائنات کی شناسائی ہے, کیا قبر کو سمجھا ہے, برزخ کو سمجھا ہے. آج جوان کے ذہن میں قبر خوف کے علاوہ کچھ بھی نہیں. قبر کا نام آتا ہے وجود میں تھرتھر جائے گا, ہاسپٹل کا نام آتا ہے بندہ ڈرنے لگتا ہے. اور بولا فرماتے من يموت يرني جو کرے گا جتنے مرنے والے ہیں نیک لوگ ان کے خواب ملے وہ تو سب کے اتنی نعمتوں میں کاش ہم پہلے مر جاتے ہیں. جتنے لوگ آئسے سے واپس آنے کے کئی واقعات آپ دیکھیے فرماتے ہیں کہ آپ ایک سیب کھاتے ہو تو آپ کو کتنے ذائقے ملتے ہیں؟ ایک ذائقہ. کبھی کبھی سیب کھٹا میٹھا ہوتا ہے تو دو ذائقے, کھٹاس نہیں مٹھاس. بہت زیادہ ذائقے لے لو تین ذائقے, کوئی چیز میٹھی بھی ہو, کھٹی بھی ہو, نمکین بھی. لیکن میرے بڑا آقا فرماتے ہیں کہ آخرت میں جب انسان ایک چیز کھائے گا اس کے 1.5 لاکھ ذائقے ہیں, 1.5 لاکھ ذائقے. اب یہاں بولا گا یہ چیز ہمارے نہ فہم میں آتی ہے, نہ شعور میں آتی ہے, نہ عقل میں آتی ہے, تو مولانا یہ کیسے ممکن ہے 1.5 لاکھ ذائقے. تو کسی نے مولا سے پوچھا مولا میں آخرت کو سمجھوں, ہم کہاں سے آئے ہیں سبجیکٹ کو میں چھوڑ دیتا ہوں, لیکن کہاں جائیں گے ذرا اس کی طرف توجہ رہے کیونکہ مجلس ترہیم ہے, یہ جہاں گئے ہیں آپ کو پتا چلے کہ کہاں گئے ہیں اور آپ کہاں جاؤ گے. اگر ہمیں یہ علم ہو جائے تو جو پیچھے رہنے والے ہیں نہ بیٹا روئے نہ بیوی روئے, اور روتے اس لیے ہے کیونکہ یاد آتی ہے بات. لیکن جب پتا چلے گا وہ کن نعمتوں میں گئے تو پھر بندہ خوش ہو جائے کہ دنیا کی تکلیفوں سے نکل کر آخرت کی آسائشوں میں جانے چلے گئے ہیں. دنیا میں ان گنہگار چہروں کی زیارت ہوتی تھی, لیکن دنیا سے جانے کے بعد علی بن ابی طالب کی زیارت ہوتی. یہاں سے جاتے ہیں مردے کو قبر میں اتارتے ہیں, پہلا خوف وہی آ جاتا ہے. ہر بندہ کوشش بولنا ہے کہ قبر کتنی چھوٹی ہے, سانس نہیں گھٹے گا. کئی بیچاری خواتین شوہروں سے وصیتیں کرتی ہیں میں مر جاؤں دیکھو 3 دن میری قبر پہ رہنا, آپ نہیں پتا. اس بندی خدا سے کہو یہ اوپر ہے تو نیچے سے بندہ 4 فیٹ 5 فیٹ زمین کے نیچے بندہ اوپر ہو, آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو نہیں سوچتے, کیونکہ تصور یہ ہے کہ میں وہاں ہوں, کیونکہ اس جسم کی عزت ہے, احترام ہے, جسم مسلمان ہے. خدا اس کے احترام کے لیے کہتا ہے باہر نہ رکھو, باہر رکھو زمین کے نیچے رکھو, کیونکہ ظاہر ہے جیسے روح بدن سے نکل جاتی ہے, جسم کو سیدھا ہو جاتا ہے, کیڑے پڑ جاتے ہیں, بدبو آ جاتی ہے.
اب ایک بیٹا جب باپ سے محبت کرتا ہے، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، اتنا احترام، اتنی عزت، اگر یہ 6 دن بعد ہے بدبو آ جائے گی، بدبو کرنے لگے گی، نفرت کرنے لگے گی، تو محبت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی نا. آپ اس دور بھاگنا شروع کر دیں گے نا، تو اب جتنا جلدی اسے نفرت کر دیں تاکہ اس کے وجود سے بدبو نہ آئے. بدبو آئے گی، احترامی ہوگی. اسے صاف ستھرا کر کے دھو، 3 پانیوں سے غسل دو، بہترین سفید کفن میں لپیٹو، خاک کی شفا رکھو، گلاب کی خوشبو، یہ سب کچھ کر کے اس کو عزت و احترام سے قبر میں اتار دو. قبر میں وطن اترتا ہے، روح نہیں اترتا. قبر میں آپ نہیں جاؤ گے، قبر میں یہ بدل جاتا ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جب تک اس کی آخری ہڈی بھی باقی ہے، روح قبر کی طرف متوجہ ہوتی ہے. مطلب ارواح جو عالم برزخ میں چلی جاتی ہیں ان کی توجہ قبروں پر ہوتی ہے. شب جمعہ مثلاً آپ قبروں پہ جاتے ہو، ایک الفت ہوتی ہے ان کی اپنے بدن سے. جب آپ قبر آخری مخلوقات آخری ہڈی کی جب تک باقی ہوتی ہے ان کی توجہ قبر کی طرف ہوتی ہے. لہذا شب جمعہ قبر پہ ضرور جایا کرو، فاتحہ پڑھا کرو. جس طرح کعبے کا کنیکشن ہے اس دنیا سے، اس طرح قبروں کا کنیکشن ہے، جن کے بدن ہیں ان کے ارواح سے کنیکشن ہے، ان تک سوال پہنچتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ آپ کے قبر کو اٹھایا جائے گا، منکر و نکیر آئیں گے ہمیں ان سے سوال کرنے، تو سیدھی سی بات ہے جو قبر اتنی چھوٹی ہے بندہ اٹھے گا تو اس کا سر نہیں پڑے گا. منکر و نکیر کھڑے گا. قبر سے مراد یہ مٹی کی قبر نہیں ہے، قبر سے مراد عالم برزخ. عالم برزخ کہاں پر ہے؟ مولا سے مولا کی ایسی مثال ہے، یعنی اگر آپ 10 کتابیں بھی پر اس کو تھوڑا اوپر کر کے سوا پڑے محمد سمجھتے اور یہ میری طالب نے اہل بیت علیہ السلام اس مثال کو سمجھا ہے. یہ توازن اگر میں آخرت کو سمجھنا چاہوں اور دنیا کو سمجھنا چاہوں، اگر میں تقابل کرنا چاہوں دنیا کا اور عالم برزخ. پہلی بات پڑھنے کے بعد عوالم کتنے لوگ یہ نہیں پتا. سب سے پہلا رحم پیٹ، جس میں انسان آتا ہے وہ ماں کا پیٹ. دوسرا پیٹ جس میں انسان آتا ہے دنیا کا پیٹ. تیسرا پیٹ جس میں انسان جاتا ہے عالم برزخ کا پیٹ. اس کے بعد انسان قیامت میں جائے گا. مقدار 50,000 سنہ، قیامت 1 دن 10 دن میں، اور 1 دن کتنا لمبا ہے؟ 50,000 سال. اب یہ سال قمری ہیں، نوری ہیں، کون سے ہیں ہمیں نہیں پتا. 1 دن کی قیامت ہے 50 سال. اور قیامت کے بعد آخری مرحلہ جسے حیات ابدی کہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ وفات کا. وفات مطلب انسان پیدا ہوتا ہے. جب آپ کی روح نکلتی ہے آپ پیدا ہوتا ہے، دنیا کے پیٹ سے نکل کے عالم برزخ کے اندر جاتے ہیں. عالم برزخ کے بعد قیامت ہونی ہے. قیامت کے بعد حیات ابدی ہے، یعنی ہمیشہ کے لیے، یا ہمیشہ کے لیے جنت میں جائے گا یا ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اب سنیے مولا فرماتے ہیں دنیا کی مثال عالم برزخ کے لیے ایسے ہے جیسے جنین یعنی چھوٹا بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں. اب ماں کا پیٹ کتنا ہے اور دنیا کتنی بڑی ہے اس کو کم کریں. بڑے سے بڑا میتھمیٹک جاننے والا ریاضی دان بھی نہیں بتا سکتا کہ پیٹ کتنا ہے اور کائنات کتنی ہے. یعنی ماں کا پیٹ بہت چھوٹا اور اس کے مقابلے میں دنیا کتنی بڑی ہے. فرمایا دنیا برزخ کے مقابلے میں ماں کے پیٹ نہیں ہے. 10 ملین ٹائم عالم برزخ دنیا سے.
اب اگر جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہے اسے یہ بولا جائے کہ میرے لال اس پیٹ سے باہر کوئی بہت بڑی کائنات ہے، کیا وہ بچہ سمجھ سکتا ہے؟ کیا وہ درد کر سکتا ہے؟ کیا وہ ادراک کر سکتا ہے؟ کہ نہیں آپ ضرور باتیں کرو، میری کائنات تو ماں کا پیٹ سے باہر کون سی چیز ہے؟ اس بچے میں ماں کے پیٹ میں ایک ہی ذائقہ چلتا ہے، وہ خون ہے، کیونکہ شکم ماں اپنے بچے کی غذا کیا ہوتی ہے؟ خون ہوتی ہے۔ لیکن اس بچے کو یہ بولا جائے کہ پیٹ سے باہر بہت بڑے ذائقے ہیں، سیب ہے، آم ہے، نیمبو ہے، نمک ہے، ہزاروں ذائقے، ہزاروں نظارے، ہزاروں خوبصورتیاں، وہ کہے گا نہیں آپ ایسی باتیں کر رہے ہو، باہر کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بچہ جیسے اس میں مادر سے باہر آتا ہے، جب اس کائنات کی لذتوں کو دیکھتا ہے، جب یہاں کی خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے، اب اسے بولا جائے ماں کے پیٹ میں واپس آؤ گے، کہے گا میں پاگل ہوں، اتنی بڑی کائنات کو چھوڑ کے واپس آتا ہے۔ اسی طرح جب علی والا دنیا سے عالم اندر آتا ہے، اسے منتیں بھی کرو گے واپس جاؤ، کہے گا میں پاگل ہوں، وہ عالم چھوڑ کے چھوٹی سی خوشیاں واپس آتا ہے۔ وہاں کے رنگ الگ ہیں، وہاں کے سازے الگ ہیں، وہاں کی لذتیں الگ ہیں، انسان کے تصور سے بات جس طرح ایک بچہ دنیا کو نہیں سمجھ سکتا، اسی طرح ایک دنیا میں رہنے والا آدمی کو سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری چیز یہ نہیں کہ ہم قیامت میں جائیں گے، قیامت ابھی ہے، برزخ ابھی ہے۔ جس طرح شکم مادر میں جو بچہ ہے، یہ ماں کا پیٹ دنیا میں ہے یا دنیا سے باہر ہے؟ دنیا کے اندر۔ یہ اور بات ہے کہ بچے میں طاقت نہیں ہے کہ وہ دنیا کو دیکھ پائے، جب تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کو کمپلیٹ ہونے میں 9 مہینے لگتے ہیں، جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو پھر دنیا میں آتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا عالم برزخ کے اندر ہے، نہ کہ باہر ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اس پیٹ کے اندر دفن ہے، اس پیٹ کے اندر دفن ہے، اور جب انسان کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اب کئی بچے جب شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں، کتنی قسمیں ہیں بچوں کی؟ کیونکہ مولانا مثال دی ہے کہ مثال سے 3 قسم چیز، شکم مادر اور کائنات۔ یہ کائنات شکم مادر کی طرح ہے اور عالم برزخ اس دنیا کی طرح، مطلب یہ فرق ہے۔ یہاں کے ذائقے بہت کم، وہاں کے ذائقے ملی ہیں، یہاں کی لذتیں کم، وہاں کی لذتیں ملی ہیں۔ اب جملہ سنیے، فرماتے ہیں چند قسم سے بچے شکم مادر سے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک وہ بچہ جو صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، تندرست، جس کے ہاتھ بھی صحیح، آنکھیں بھی صحیح، کان بھی صحیح، آزاد کمپلیٹ صحیح سالم بچہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا وہ بچہ جو بیمار پیدا ہوتا ہے، مطلب آزاد ہمارے تو اس کے صحیح ہیں لیکن اس میں تھوڑی بیماری، سانس نہیں لے پا رہا ہے، دیکھ نہیں پا رہا ہے، سانس کی نلی خراب ہے، میدے کی نلی خراب ہے۔ تیسرا وہ بچہ جو دنیا میں آتا ہے جو ناقص پیسہ ہوتا ہے، اللہ ایسے پیدا نہیں کرتا، یہ تمہارے لیے نشانیاں ہیں جو پروردگار عالم دے رہا ہے۔ تیسرا وہ بچہ جو ناقص پیدا ہوتا ہے، ناقص کا مطلب کیا؟ مثلا 2 سال لے کر آیا، 4 آنکھیں لے کر آیا، 4 ہاتھ لے کر آیا، 6 انگلیاں لے کر آیا، ایک مرتبہ نقص بھی دو طرح کا، ایک نقص وہ ہے جسے دور کیا جا سکتا ہے، مثلا 6 انگلیاں ایک انگلی کاٹ کی بچہ سالم ہو گیا، ایکسٹرا آرڈنری ہڈی ہے اس کو آپ نے کاٹا بچہ سے سالم ہو گیا۔ لیکن ایک مرتبہ 2 سال لے کر آیا، 2 دن لے کر آیا، اس کا علاج نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تم دنیا کے پیٹ سے نکل کر عالم برزخ میں جاتے ہو، تمہاری کیفیت نہیں ہوئی۔ ایک صحیح سالم وہاں پیدا ہوتا ہے، صحیح سالم، ایک ناقص پیدا ہوتا ہے۔ پوچھا گیا ہوگا یہ ناقص جو پیدا ہوگا کون ہوگا؟ یا وہ مشرک ہوگا، یا وہ منافق ہوگا، یا وہ کافر ہوگا۔ اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو کفار ہیں، یہ تو مشرکین ہیں، صلیبی ہیں، اچھے بھی ہیں، اخلاق کے ساتھ کچھ ہے، لیکن جب آخرت میں پیدا ہوں گے ناقص ہو سکتا ہے۔ اب نقص جو ہے مسئلہ اس کو غور کیجیے گا، ایک بچہ دنیا میں پیدا ہوا، اس کی آنکھیں دیکھ نہیں پا رہا، جب وہ دنیا میں آتا ہے، دنیا میں کوئی نقص نہیں ہے، دنیا کمپلیٹ ہے، دنیا اپنے ساتھ لذتیں رکھتی ہے، خوبصورت نظارے ہوتے ہیں۔ جب یہ اندھا پیدا ہوتا ہے، اس کو تکلیف کس چیز سے ہوتی ہے؟ کیونکہ یہ دیکھ نہیں پا رہا، دنیا اپنی جگہ سے
جب یہ چلتے چلتے کسی کرسی سے ٹکراتا ہے زمین پہ گر جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر نقص ہے اور یہ دنیا کی انوائرمنٹ سے ہم آہنگی نہیں رہتا کیونکہ یہ کمپلیٹ نہیں ہے اس کا سانچہ دنیا سے ملتا نہیں ہے مثلا ایک بندہ جو بہرا ہے وہ دنیا میں آتا ہے تکلیف نہیں کیوں کمپلیٹ نہیں ہے ایک کی ٹانگ نہیں ہے صحیح سے کام نہیں کر سکتا ایک کا انگوٹھا نہیں ہے دنیا کمپلیٹ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پا رہا کیونکہ اس کے اعضاء کیا ہے کم ہے اس کے اندر کمی ہے کہ دنیا کی لذت نہیں پائے گا فرمایا بالکل اسی طرح جب آخرت میں برزخ میں یہ ناقص پیدا ہوگا وہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے پائے گا یہ ہمیشہ کے لیے برزخ میں کس میں رہے گا عذاب ہے اللہ نے گوشت رکھا دانت ہوں گے تو گوشت کا مزہ ہوگا نا ایک بندے کے دانت نہیں ہوتے وہ اذیت سے کیونکہ گوشت کو چبا نہیں پاتا جب ذائقہ ختم ہو جائے آپ اذیت میں آ جاتے ہیں جب پانی پیو بالکل ٹیسٹ نہ آیا تکلیف نہ آ جاتی کیونکہ یہ نقص آپ کے وجود میں ہے پر میں اسی طرح جب مرنے والے دنیا کے پیٹ سے نکل کر آخرت میں جاتے ہیں کچھ ناقص پیدا ہوتے ہیں کچھ بیمار پیدا ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوتے ہیں یہ فارمولہ ہے یہ پوری میتھمیٹک ہے اگر اس فارمولے پہ ایکس وائی زیڈ کوئی بھی عمل نہیں کرے گا اس میں اللہ کی کوئی رعایت نہیں ہے بریانی والا ہے لہٰذا اس کے لیے فارمولہ الگ ہے وہ جزید والا ہے اس کے لیے فارمولہ نہیں اس فارمولے پہ کوئی بھی عمل کرے بھائی دانت ہونے تو گوشت کو چبا پاؤ گا یہ تو نہیں ہے کہیں والے کے دانت نہیں ہو بغیر دانتوں کے مسلوں کے ساتھ گوشت کھا ایسا نہیں ہے گوشت ہونے کے لیے دانت چاہیے آخرت کے سفر کو برزخ سے چلنے کے لیے صحیح سازم وجود چاہیے جب تک وجود صحیح سازم نہیں اب قرآن کی آیت کو سمجھو یوم یفر المرء عن اخیہ اس آیت میں اچھی تشریح کی کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ سکون کہاں ملتا ہے فیملی کے سب سے زیادہ سکون کی جگہ کو کیا فیملی کا بیٹا باپ کے ساتھ ہو بیوی شوہر کے ساتھ ہو شوہر بچوں کے ساتھ ہو فیملی کے ساتھ ہو اپنے کزن کے ساتھ اپنی پوری فیملی کے ساتھ سب سے زیادہ جو سکون کی جگہ کون سی ہے جہاں پہ بندے کی فیملی ہوتی ہے لیکن قرآن کہتا ہے قیامت میں یہی فیملی اگر سکون بن جائے گا باپ بیٹے سے بھاگے گا بیوی شوہر سے بھاگے گی بھائی بہن سے بھاگے گا کبھی سوچا کہ دنیا میں جن کا وجود مجھے سکون دیتا تھا آخرت میں پتا سے بھاگوں گا میں بیوی سے بھاگوں گا میں اپنے بھائی سے بھاگوں گا کیوں فرمایا کیوں کہ یہ بیٹا باپ کا میرے نام پکڑے گا کہ تم نے میری ایسی تربیت کیوں نہیں کی تھی کہ آج میں برزخ سے لولا لنگڑا ہو کے پڑے گا یہ بیٹی ماں کو پکڑے گی کہ اماں تم نے میری تربیت کیوں نہیں کی تھی کہ آج آخرت میں ناقص پیدا ہوں میرا وجود ناقص ہے میں یہاں کی لذتوں سے فائدہ نہیں لے گا بھائی لہٰذا جنہوں نے ذمہ داری ادا نہیں کی تو اپنی اولادوں سے بھاگیں گے جب اولاد نے باپ کی ذمہ داری ادا نہیں کی ہوتے اور والدین سے بھاگیں گے اس لیے رسول خدا فرماتے ہیں کہ میری امت 10 حیوانوں کی شکلوں میں اٹھائی جائے گی 10 حیوانوں کی شکلوں میں یہودیوں کو یہ کہا گیا بندروں کی شکلوں میں آئیں گے فرماتے ہیں اتنی بری شکل ہوگی کہ بندر اس سے خوبصورت ہوگا تو میری امت 10 حیوانوں کی شکل میں آئے گی اور یا رسول اللہ کون ہیں جو صحیح سالم پیدا ہوں گے قرآن کی آیت یوم المؤمنون والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم وہ ایسے ہوں گے جن کے چہروں سے نور نکل رہا ہوگا فرمایا یہ کون ہے آواز آئی وہ ہیں جو قلب سلیم لے کر آئیں گے قلب سلیم کیا ہے فرمایا جو اپنی روح کو صحیح سالم لے کر آئیں گے اے جوان اے مومن یہ مت سمجھنا اگر تو آنکھوں سے سنا کر رہا ہے تو بدن برزخی بنا رہا ہے اگر تو زبان سے گالی دے رہا ہے تو وہاں پہ بدن بنا رہا ہے روح بدن کی محتاج ہے جیسے دنیا سے روح نکلے گی اب کیا تم تیار ہو اس عالم کے لیے کینسر سے مر جاؤ کورونا سے مر جاؤ کسی بھی بیماری سے مر جاؤ کیا تم تیار ہو کہ فوراً جب بدن نکلے بدن سے روح نکلے گی یہ بدن برزخی میں جائے گی خوف زدہ انسان ہو جائے گا جب اپنے اس وزن کو دیکھے گا کہے گا پروردگار یہ کیسا وزن ہے جو تم مجھے دے رہا ہے اللہ کی آواز آئے گی میں نے نہیں بنایا تو نے خود بنایا ہے جب تو آنکھوں سے گناہ کرتا ہے جب تو زبان سے جھوٹ بولتا ہے جب تو کانوں سے گناہ کرتا ہے
مولانا فرماتے ہیں اگر آخرت کے 10,000 گھنٹے علی کو دیے جائیں علی دنیا کا 1 گھنٹہ دینے کے لیے تیار نہیں. یعنی کیوں؟ فرمایا انلمیٹڈ آخرت اگر بنتی ہے تو لمیٹڈ دنیا سے بناتی ہے. دنیا ہے محدود لیکن اس میں پاور اتنا ہے کہ انلمیٹڈ آخرت بناتی ہے. کبھی آپ سوچ سکتے ہو یہاں پہ سیب کا دانا رکھو, یہاں پہ سیب, اس بچے کو بولو کہ جو سیب ہے نا پہلے دانا تھا. یقین کوئی نہیں کرے گا. آج کی سائنس پریشان ہے کہ دانے سے سیب کیسے بن جاتا ہے. ایک دانا زمین میں ڈالو, حیوان کا نفس فضلہ بدبودار فضلہ انسان اور حیوان کا اس دانے کو دو, وہ دانا خوبصورت پھول بن جاتا ہے, وہ سیب بن جاتا ہے. وہ فرماتے گندگیدہ پانی, بدبودار پانی, نجس پانی کی بنے مادر میں جاتا ہے, خدا اس سے حسین انسان بنا دیتا ہے. یہ اس کا کمال ہے. یہ جو پانی شکل مادر میں گیا تھا یہ دنیا سے گیا تھا, اور جو روح شکل مادر میں گئی تھی وہ آخرت سے آئی تھی. 2 چیزوں کا میلاد ہے. دنیا سے پانی گیا اور واپس وہاں پہ بنا. کون سی چیز شکل مادر میں بن رہی تھی؟ بچہ بن رہا تھا. بچے کی کون سی چیزیں بن رہی تھی؟ ہاتھ بن رہے تھے, آنکھیں بن رہی تھی, دماغ کمپلیٹ ہو رہا تھا, زبان کمپلیٹ ہو رہی تھی, بچہ شکم میں کمپلیٹ ہو رہا تھا. بچہ جب شکم میں کمپلیٹ ہو رہا تھا تو کیا شکم میں مادر کے لیے ہو رہا تھا یا دنیا کے لیے ہو رہا تھا؟ ماں کے پیٹ میں تو ہاتھ کسی کام کے نہیں, ماں کے پیٹ میں پاؤں تو کسی کام کے نہیں, ماں کے پیٹ میں آنکھیں تو کسی کام کے نہیں, ماں کے پیٹ میں کان تو کسی کام کے نہیں. تو وہاں جتنا جسم بن رہا تھا کس کے لیے بن رہا تھا؟ دنیا کے لیے بن رہا تھا. تو یہ مت کہو مجلس کا فائدہ کیا ملے گا, ذکر کا فائدہ کیا ملے گا, قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا, نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ملے گا. نماز شہادت تم یہاں کے لیے نہیں پڑھ رہے, تم وہاں کے لیے پڑھ رہے ہو, تم وہاں کے لیے جسم بنا رہے ہو, تم جسم بنا رہے ہو. اب سنیے تکلیف کتنی ہوتی ہے. آج تک آپ نے دیکھا کہ کوئی خاتون ہاسپٹل میں اور بچہ پیدا ہو اور جتنے اس کے رشتے دار وہ رو رہے ہیں, دیکھا نا. حالانکہ سب کو پتا ماں تکلیف میں بچہ پیدا ہوتا روتا ہوا, لیکن جتنے لوگ ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں ساتھ چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے, کوئی میٹھا لے کر آتا ہے, کوئی پھول لے کر آتا ہے, ایک بچہ دنیا میں آ رہا ہے, ایک رحم سے نکل کے آدمی دنیا میں آ رہا ہے. وہ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تو وفات پاتا ہے ہم برزخ میں تیرے استقبال کے لیے کھڑے رہتے. جس طرح ماں کے پیٹ سے بچہ نکلتا ہے, ماں تکلیف میں ہوتی ہے, بچہ بھی روتا ہے, اسی طرح جب دنیا کی شکم سے گزرتا ہے دنیا والے روتے ہیں, دنیا والے بڑے پریشان ہوتے ہیں, اور تو بھی تھوڑا گھبراہٹ میں جا رہا ہے کیونکہ نئی عالم میں جا رہے ہیں, ایسی کائنات جو تم نے آج تک دیکھی نہیں ہے. لیکن فرماتے ہیں ہم تیرے سے ذات نہیں کھڑے رہتے. اب جملہ سننا, فرماتے ہیں جو باپ بڑی خوشی سے, جو ماں 9 مہینے سے انتظار میں ہو کہ میرا بچہ پیدا ہو, میرا بچہ پیدا ہو, اور جیسے یہ بچہ اس ماں کی آنکھ میں رکھا جائے, خدا نہ خاصہ یہ معذور ہو, اس کی آنکھیں نہ ہو, اس کا کوئی عضو کٹا ہوا ہو, وہ باپ کتنی تکلیف میں آتا ہے. اس ماں کی دنیا اجڑ جاتی ہے جب ناقص بچہ. اور فرماتے ہیں بالکل اسی طرح جب تو دنیا سے جاتا ہے نا, جب تو سالم ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں خوشی ملتی ہے. انا علی ابا هذه الامه, میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں. تمہارے جسموں کے ماں باپ یہ دنیا والے ہیں, لیکن یاد رکھنا تمہاری ارواح کے اگر کوئی ماں باپ ہیں تو رسول خدا ہوگا یہ بڑی ٹھیک ہے. نفع الہی جو تمہارے عقل اول روح اول کہاں سے آئے ہو جنت میں سے, ہم کہاں سے آئے, ہم روح مصطفیٰ سے آئے, نفع الہی سے آئے. فرماتے جب صحیح سالم علی کی جو تحریر نہیں تو تیرے مولا کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, لیکن تو ناقص ہو کے آتا ہے تو بھی تکلیف میں ہوتا ہے. علی ابن ابی طالب بھی تکلیف میں ہوتے ہیں. تو قرآن نے جو فارمولے دیے وہ یاد رکھنا, ہر بدبختی کی جو جڑ ہے وہ محبت ہے. محبتوں سے بچیے. انسان جتنی خطائیں کرتا ہے محبت, اور جتنے ثواب بھی کرتا ہے محبت.
محبت بڑی بری چیز ہے، اور ایک جگہ دیکھا ہے تو اچھی بھی چیز ہے۔ محبت بہت بری ہے اگر اللہ کے لیے ہو۔ محبت یا زندہ ہونی چاہیے یا زندہ ہونی چاہیے۔ اگر زندگی میں میں کچھ کروں دنیا کی محبت، دنیا سلا کیا دیتی ہے؟ دنیا یا ریاست دے گی یا پیسہ دے گی۔ دنیا دو چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں، یا تجھے شہرت، یا تجھے مکان، یا تجھے مال، یا کرسی دے گی۔ اللہ کیا دیتا ہے؟ علاوہ ذکر اللہ و تطمئن القلوب۔ اللہ کے وجود میں سکون دیتا ہے، اور سکون سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے۔ ایک مثال ربط مصیبت تو زیادہ لمبا ہو گیا ہے۔ کسی جوان نے کہا کہ مولانا آپ کہتے ہیں ہم وہاں سے آئے ہیں، کہا کہ کوئی نشانی ہمارے اندر ہے کہ ہم محسوس کریں ہم وہاں والے ہیں، کوئی ایک نشانی جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، وہاں سے آئے ہیں۔ ہمارے اندر کوئی روح ہے، میں نے کہا ایک کھلی بارش کریں آپ سب کے اندر نشانی ہے۔ ایک سوال کروں گا پھر مثال دوں گا۔ آپ ہر اس چیز کی طلب کرتے ہیں جو چیز پہلے آپ نے دیکھی ہو یا چکھی ہو یا کھائی ہو۔ اب کراچی والے کہیں گے مولانا نہاری دیا ہے، آپ نے نہاری کھائی ہوئی ہے۔ اب کوئی افریقہ کا بندہ اسے بولو نہاری کھاؤ گے، نہاری کھاؤ گے، میں اس میں کھائی ہوں۔ اس طلب تبھی ہوئی ہے جب کوئی چیز آپ کھاؤ۔ پاکستانی آم بڑے کھاتے ہیں، تو اگر یہ پاک ملکوں میں رہنا شروع کر دیتے ہیں جہاں آم کی بڑی قلت ہے تو جو بھی پاکستان سے گرمیوں کے موسم میں آم کی کھیتی کو لے کر آنا، اور اس کے بچوں کو نہیں پتا آم کیا، کہتے مولانا بچوں کو بولتے ہیں بچوں کو شوق نہیں، بچوں نے کھایا نہیں، وہ ذائقہ رکھا نہیں، کیونکہ اس نے آم چکھا ہوا سے بغیر آم چکھا۔ ایک بندے نے کربلا دیکھی ہے، دوسرا جا چکا ہے۔ لذت کا کس کو زیادہ پتا ہے؟ جو ایک بار ہو گئے ایک بندے نے دیکھی ہے نہ گیا ہے، اس کو کیا پتا کربلا کیا ہے؟ جب تک آپ کھاؤ نہیں دیکھو نہیں آپ کو نہیں۔ مصر کی عورتیں جو خواب ہو گئے کہ یوسف میں کیا ہے، یوسف میں کیا ہے، یوسف میں کیا ہے، تب آ گیا۔ اتنا اعتراض کیا، اتنا اعتراض کیا، اتنا مہنگا خریدا جناب یوسف کو یا نمبر میں شاہد نام مشہور۔ جب بازار سے گزر رہے تھے تو زلیخا اپنے شوہر کے ساتھ جا رہی تھی، بڑا شور شرابہ ہے، اسیر غلام، کسی نے کہا 500 درہم، کسی نے کہا 1000 درہم، کسی نے کہا 1500، بولی کا سوال کرتے عزیز مصر جیسے پہنچے زلیخا کی نگاہ پڑی تو غلام صاحب کو مجھے چاہیے، بولا اب بیوی اگر شوہر کو منانے پہ آتی ہیں تو علماء کو مرضی کب خریدنا ہے۔ اب اس میں بولیاں اتنی لگ رہی ہیں، میں کچھ بولوں گا اوپر سے اور بولی لگ رہی ہے، تو اس میں ایک ایسی بولی لگائی سارے سے دیکھ رہے۔ عزیز مصر نے کہا کہ ترازو میں یوسف کو رکھو اور جتنا اس کا وزن ہے میں دگنا سونا دوں گا۔ یوسف کے 2 ریٹ لگے۔ ایک مرتبہ جب حضرت یعقوب کے پاس بھائی گئے انہوں نے نہیں مانا تو پھر دوڑے کے جناب یوسف کو ڈھونڈنے نکلے۔ جب پہنچے تو جناب یوسف کو کنویں سے قافلہ نکال چکا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی ہمارا غلام ہے، چھوڑ کے گئے تھے کنویں میں گر گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیچو گے؟ ہم بیچیں گے۔ کہتے جناب یوسف انہوں نے 5 درہم میں بیچا تھا۔ کتنے میں؟ 5 درہم۔ میرے چھٹے امام جعفر صادق دیکھنے کے بعد کا یوسف کو بڑا خوبصورت ہے۔ آج کل کے جہاں خوبصورت بھی نہیں ہوتے لیکن دیکھتے اپنی گاڑی میں ہوتے ہیں، وہ تو یوسف تھا۔ آئینے میں دیکھا یوسف خود کو دیکھ کے خوش ہونے لگا کہ یوسف تو کتنا خوبصورت ہے، اگر تو غلام ہوتا تیرا کیا ریٹ لگتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جیسے سنانا تھا یوسف جیسے جو بتاتا ہوں تو کتنے میں دیکھ رہا تو 5 درہم میں یوسف کو بھیجا کہ اپنے حسن پہ ناز نہیں کرنا، کبھی یہ مت کہنا میں اتنا خوبصورت ہوں کتنے میں بکوں گا،
کہ ناز نہیں کرنا، اللہ نے اسے دکھایا کہ قیمت چڑھاتا بھی میں ہوں، قیمت اٹھا بھی میں ہوں۔ تو عزت من تشاء وتذل من تشاء، اپنے حسن میں ناز نہ کرنا۔ اور کہتے ہیں جب یوسف کو 5 درہم نے بیچا گیا، مولا فرماتے ہیں یوسف کا دل ٹوٹ گیا، اتنا حسن سے 5 درہم کو ایک قیمت لگتی، 50 درہم کو دیتے۔ بھائیوں نے اتنا ظلم کیا کہ جناب یوسف کو کتنے میں بیچا؟ کہتے جو یوسف یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے ہزاروں میں خریدا ہے، اللہ نے اسے دکھایا کہ عزت میں بیچتا ہوں، ذلت میں بیچتا ہوں، اپنے حسن میں کبھی ناز میں کرنا پاس نہیں۔ وہ کہتے 5 میں دیکھا کہ یوسف کا دل ٹوٹ گیا اور دل ٹوٹا اور آواز آتی ہے اللہ ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہے۔ اب جب دل ٹوٹا تو خدا نے کہا کہ نبی کا دل خوش بھی کر دیا، تو وہ قیمت لگائی جو کسی نبی کی قیمت نہیں، وزن سے دور نہ برابر۔ سلیمان نے کہا کہ مجھ پر اتنا اعتراض ہے، آ جاؤ کہ تم مصر کی عورتوں کو بٹھا دیا، ہاتھ میں لیموں دے دیا، پرتقال دے دیا، اور دے دیے پھل، تو کہا کیسے کرو۔ اب یوسف غلام ہے، غلام کو اختیار نہیں ہوتا، کنیزوں کو کہا کہ غلام کو لے کر آؤ، کہتے ہیں یہ حجب و حیا حضرت یوسف میں تھا۔ خواتین کو نظر میں آ رہے ہیں، آنکھیں بند، سر جھکا ہوا۔ نبی کی نبی بنتا ہے جب الہی فارمولے اس میں عمل کرتا ہے، فارمولہ عمل کیا تو پھر قیامت میں یوسف کا مقام ہے۔ خدا قرآن میں کسی عام بندے کی مثال نہیں دیتا، نبی کی مثال دیتا ہے کہ اگر میرا نبی بھی سک جائے۔ یونس تھوڑا سا غصہ کرتے ہیں، اللہ کتنے دن اسے مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ اللہ کی سنت بدلتی نہیں ہے۔ کہا آنکھیں بند تھی، کہتے کوئی انسان بہت خوبصورت ہو تو خوبصورتی آنکھوں سے نظر آتی ہے، آنکھیں کھلی ہو انسان بہت خوبصورت نظر آتا ہے، آنکھیں بند ہو تو حسن میں تھوڑی کمی آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں یوسف آنکھوں کو بند کر کے دربار میں آیا، مطلب اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو حسن کیا ہوتا ہے؟ اب آنکھیں بند تھی، اور بند آنکھیں والے چہرے کو جب مصر کی کافرہ عورتوں نے دیکھا تو ان کو پتہ نہ چلا کہ پھل کٹ رہے ہیں یا انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ جس نے دیکھا ہے اسے پتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ آپ اس چیز کے تابع ہوتے ہو جو چیز آپ نے دیکھی ہوئی۔ آم تب نام ہوگی جب آم کو چکھا ہوا ہے، بریانی تب بیمار کرو جب بریانی کھائی ہوئی ہے۔ اگر میں کوئی ایرانی پھل کوئی افریقہ کا پھل آپ کے سامنے گرواؤں تو آپ نے چکھا ہی نہیں، آپ کو کیا پتا اس پھل کا ذائقہ کیا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے، ہر انسان کے وجود میں ایک چیز کی طلب ہے۔ ایک مثال سنتا تھا کہ آپ سمجھتے ہیں، اور فرماتے جب سفرے پہ کھانا کھاؤ تو کم سے کم ڈش رکھا کرو، اس میں تجھے سکون ملے گا، کم سے کم کھانے رکھا کرو، مثلاً 2 کھانے یا 1 کھانے، اس سے زیادہ ڈش بڑھایا نہ کرو۔ کیوں؟ کراچی میں کئی ایسے ہوٹل ہیں جہاں آپ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ 6000 ہو 25 آئٹم ہیں، کربلا کے دن بھی ہیں، بوفے کے شوقین کا 25 قسم کے کھانے، 30 قسم کے کھانے، 6000 کو چلے جاتے ہیں۔ تو حرص انسان کے وجود میں ایک طلب ہے کہ انسان کو سب سے زیادہ ہے، یہ ہمیشہ خواہش کا شأن نہیں ہے۔ لیکن مولانا دعا کریے نوکری مل جائے، اچھا کتنی سیلری مولانا 50 ہزار نفع، 50 مل آنے کہتا ہے کیوں کہتا نہیں 1 لاکھ، 1 لاکھ میں کہتا ہے 1.5 لاکھ، 1.5 کہتا ہے 2 لاکھ، کہیں تو یہ رکتا نہیں ہے۔ کہتے مولانا بس شادی ہو جائے نفع، شادی ہو جاتی ہے بیوی کو دوسری کرنے دو، نہیں رکتا۔ دعا کرے اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ دیتا ہے، پھر دعا کرے اور اولاد مل جائے، پھر دعا کرے اولاد نرینہ مل جائے، رکتا ہی نہیں۔ میرے پاس گھر نہیں ہے، مولانا دعا کریے اللہ بس گھر دے دے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ 200 گز کا گھر لیتا ہے، 400 گز سے پیچھے بھاگتا ہے، 400 گز میں 1,000 کے پیچھے گھر مل جائے، ایک فلیٹ پھر دوسرا فلیٹ، مولانا دعا کریے اللہ گاڑی دلا دے، پہلے تو بیٹا بائک دلا دے، پھر کہتا گاڑی دلا دے، پھر کہتا بڑی گاڑی دلا دے،
کیوں انسان ایسا ہے؟ اس کی فطرت ہے، اسے کوئی زیادہ نہیں سکتا، اسے ہمیشہ انلمیٹڈ چاہیے، 90 سال کا بھی کٹا عمر اور نمبری ہو، پوری زندگی سائنسدان اس چیز کے پیچھے ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں آب حیات مل جائے، ہمیں ہم دنیا میں آئیں، یہ تیری خواہش ہے۔ اب مولا فرماتے جب تیرے سے وزن میں جائے گا نا تو آپ نے انلمیٹڈ کھانے ہوں گے، اب 10 کھانے تیرے سامنے، تیری خواہش ہے سب کو کھانے کی، لیکن تیرا پیٹ ہے لمیٹڈ۔ خواہش جسم نہیں کرتا، خواہش روح کرتی ہے، روح یہاں کی نہیں ہے، روح وہاں کی ہے۔ روح کی خواہش انلمیٹڈ ہے کیونکہ روح خود انلمیٹڈ ہے، بدن لمیٹڈ ہے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ، اللہ نے انلمیٹڈ چیز کو لمیٹڈ کے اندر ڈال دیا۔ اب خواہش انلمیٹڈ، لیکن کھانے بھی سامنے انلمیٹڈ پڑے ہوئے ہیں، لیکن کھائے کتنا؟ پیٹ 1 کلو 1.5 کلو 3 پاؤ۔ اب جیسے ان ہوٹلوں سے باہر نکلتے ہیں مولا امیر فرماتے ہیں جب زیادہ سفرے پہ پڑے ہوئے کھانے کو یہ کھا نہیں سکتا، ہرس لے کر باہر آتا ہے، سکون اس کے اندر نہیں ہوتا، دوست کو کہتے ہیں کسٹرڈ کھا لیتا ہے، یہ کھا لیتا ہے، آئس کریم پیٹ کیسے کھا لیتا ہے، پیٹ بھرتا ہے، لیکن وہ جو سفرے پہ بیٹھ کے دال کھا رہا ہے بڑے سکون سے، جو کوفے کی گلیوں میں بیٹھ کے سوکھی روٹیوں کو گھٹنوں پہ توڑ کے کھا رہا ہے وہ سکون پر ہے، اور شام میں سفرے پہ بیٹھا ہوا امیر شام سکون میں نہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے پیٹ محدود ہے، خواہش انلمیٹڈ ہے، تجھے ہمیشہ انلمیٹڈ چیز چاہیے، پیسہ انلمیٹڈ، زندگی انلمیٹڈ، حسن انلمیٹڈ۔ کہتا کشمیر دیکھوں، کشمیر دیکھ کے کہے گا اور حسین دنیا ہوگا، پوری دنیا گھومتے پھر بھی حسن کی تلاش میں رہتا ہے۔ یہ ورائٹیز آپ دیکھتے ہیں، ایک موبائل پڑھ کے ساتھ دوسرا موبائل پڑھ کے، یہ انسان ڈے بائی ڈے اتنی ورائٹی کو کریٹ کیوں کر رہا ہے؟ اس سے وجود میں یہ دن کا دن حسن کی تلاش میں، یہ چاند تک پہنچا، مریض تک پہنچا، رکنے والا انسان نہیں ہے۔ کتنا علم انسان نے حاصل کیا، کتنے تھیسس، کتنی یونیورسٹیز، کتنی ڈگریاں، ڈے بائی ڈے سبجیکٹ بڑھتے جا رہے ہیں، مال کمانے کے ذرائع بڑھتے جا رہے ہیں، انسان رکنے کا نام نہیں لے رہا کیونکہ اس کی روح انلمیٹڈ ہے۔ مولا فرماتے ہیں پوری زندگی بے سکون رہتا ہے کیونکہ دنیا میں یہ انلمیٹڈ کی تلاش ہے اور دنیا میں سے انلمیٹڈ ملنے والا نہیں ہے۔ اگر انلمیٹڈ کی خواہش ہے کوئی تو انلمیٹڈ ہوگا، اگر وہ انلمیٹڈ کی تمنا کر رہا ہے، کہیں تو اس کو چک کے آ رہا، کہیں تو ایسے حسن کو دیکھ کے آیا ہے کہ دنیا کا حسن اسے مطمئن نہیں کر رہا، کہیں تو کوئی چیزیں چک کے آیا ہے، تب مولا وہ انلمیٹڈ کون ہے؟ فرمایا لا محدود کی تمنا کرنے والے دنیا میں لا محدود تجھے نہیں ملے گا، لا محدود صرف اللہ کی ذات ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کسی کا مولانا یہ نہیں ہو سکتا ہم برزخ میں جائیں لیکن بغیر مرے ہوئے اللہ کو سیڑھی لگا دے چڑھ کے چلے جائیں کہ موت نہ آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، موت آنا ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جسم لامحدود ہے اور وہ کائنات جہاں پر ہے ملینز آف ایئرس کا فاصلہ ہے، جسم اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی اسپیڈ نہیں ہے کہ وہاں پہنچ سکے، وہاں پہنچنے کے لیے روح کی رفتار سے کرنا پڑتا ہے۔ نبی خدا کو معراج کو بلایا گیا، قرآن کو بلایا گیا، قرآن کی رفتار روشنی والی رفتار ہوگی تو عالم برزخ میں جاؤ گے۔ جو لوگ آئیسیو سے جن کی روح نکلی تھی پھر پلٹ کے واپس کے کئی واقعات ہیں جن کے انٹرویوز انٹرنیٹ پر موجود ہیں، سب یہی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں ایک ٹنل نظر آتا ہے، ایک بلیک ہول نظر آتا ہے۔ کچھ کہتے ہیں ٹنل اندھیرے والا تھا، کچھ کہتے ہیں نورانی سفید روشنی والا تھا، اور ہم چند منٹ اس ٹنل کے اندر تھے، لیکن اتنی اسپیڈ سے ہم جا رہے تھے کہ اس اسپیڈ کو ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ بھی سفر ہے۔ فوراً بدن سے جب روح نکلتی ہے عالم برزخ میں جاتی ہے، اور وہاں جانے کے بعد ولی والا کس کی زیارت کرتا ہے؟ محمد اور آل محمد کی زیارت کرتا ہے۔ اس لامحدود کو ڈھونڈو، ساری محبت اللہ کو زندہ ہونی چاہیے۔ اگر اللہ کے لیے سب کچھ کرو گے اس کی محبت میں، نماز پڑھتے ہو لیکن توکل کے ساتھ پڑھو،
کسی نے ہمارا توجہ کیسے فوراً نماز نہ پڑھو، مسلم سے کھڑے ہو جائے 4-5 منٹ پہلے توجہ کو مانگو. اللہ سے نہیں آتا، اللہ کی طرف متوجہ ہونا پڑتا ہے، فوکس کرنا پڑتا ہے. 3-4 منٹ فوکس کرو، کہاں کھڑے ہو، کس کی دربار میں کھڑے ہو، پھر اللہ اکبر کر کے تم انوین کے ساتھ اطمینان کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اس کی طرف توجہ کرو. اللہ کہتا جب تو میری طرف توجہ کرتا ہے میں تیری طرف توجہ کرتا ہوں، اور جب میں ذرے کی طرف توجہ کرتا ہوں تو ذرے کو آفتاب بنا دیتا ہوں. اگر وہ لذتیں حاصل کرنا صرف اللہ ومن احسن من اللہ سے ہوگا رنگ خدا میں رنگ جا تیرے اندر نفع الہی ہے. ہر نماز سے پہلے نیت ہے قربت اللہ قربت اللہ، اللہ کی قریب ہو جاؤں. کہاں ہے اللہ کے قریب ہو جاؤ؟ اللہ منزل میں رہتا ہے اس کے قریب ہو جاؤ، ڈیفینس میں رہتا ہے، وقتی میں رہتا ہے، کربلا میں رہتا ہے. اللہ کہاں ہے کہ میں جاؤں؟ یہ قرب جسمانی نہیں ہے. معصوم سے پوچھا مولا میں اللہ کے کیسے قریب ہو جاؤں؟ کہ اللہ کی صفات کے رنگ میں ڈھل جائے. وہ سخی ہے تو سخی ہے، وہ ستار العیوب ہے، لوگوں کے عیبوں چھپاتا ہے، چھپا. جس طرح محمد اور علی مظہر صفت خدا تو مظہر صفت علی بن کاسلام من اہل البیت، ہم اہل بیت کسی نے کا مولا سید نہیں، بنو ہاشم نہیں. آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ہم اہل بیت میں سے؟ جب جب سلمان کو دیکھے گا تجھے تب تب علی کی یاد آئے. اس مکتب پہ اہل بیت نے کیا کچھ قربان نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تو صحیح سارے بکر یہاں سکتا ہے. مومن خوشی خوشی اپنی موت کو گلے لگاتا ہے. آج پتا چلے کینسر کی بیماری ہفتے میں مہینے میں مر جاؤ، موت پیدا ہونے کا نام ہے. اور وہاں جانے کے لیے بندہ گھبرا رہے کیوں ہے؟ یہاں تیرے دل میں یقین نہیں ہے کہ زیارت نہیں ہوئی. اگر یقین ہے تو نجف جانے سے کون گھبراتا ہے؟ کربلا جانے سے کون گھبراتا ہے؟ اس کا ایمان ضعیف ہے، کیوں گھبراتا ہے نا؟ ابھی تک ہم کمپلیٹ نہیں ہیں. نمازیں رہ رہی ہیں، خمس رہ رہا ہے، روزے قضا ہے، حق نہیں دیے، نہ بیوی کا نہ اولاد کا حقوق رہ رہے ہیں. جب کمپلیٹ ہو جاؤ گے پھر موت خوف نہیں، موت فرح ہے. پھر علی کی طرح نعرہ مارو گے فزو برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم. علی یاد آپ کا موت کو گلے لگانے سے مولا کامیابی کو محسوس کر رہے ہیں. امام حسین کی روح جب برباد ہو گئی تھی چہرے پہ اطمینان تھا اور وہ سمجھ چکا دنیا کے ناز محدود ہے دنیا. اگر حسین کے پاس جاؤں گا ابدیت کو حاصل کروں گا للہ فی اللہ. اور ابن اسحاق نے دنیا کی محبت میں سب کچھ کروا دیا. اس لیے کہ ہر مجلس میں یہ دعا کیا کرو کہ خدا مجلس میں بلایا تو غیروں کی جب اٹھاؤ تو ہم سب کو غور بنا کے مجلس سے حسین سے اٹھاؤ. یہ تیاری بیٹھے ہیں محرم کے دن آنے والے 8 دن باقی ہیں، اب سے تیاری کریں. آج کی رات سے نماز شب پڑھنا شروع کر دیں. ہر صبح نمازات عاشورہ پڑھنا شروع کر دیں. اپنے رب کو مضبوط کرنا شروع کر دیں، اپنی روح کو پاک کرنا شروع کر دیں تاکہ خدا دنوں میں نور نازل کرے اور انشاءاللہ ہمیں متصل کرے اس نور ابدی کی طرف جس کی تمنا، جس کا لقاء، جس کی محبت ہر علی کو ہر عارف پیدا کرتا تھا. یہ اہل بیت کے لیے مقام شفقت و مقام محبت تھا جب دنیا سے جاتے تھے، کیونکہ کس کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں؟ ایک ابدی لذتوں کی طرف، ابدی عالم کی طرف جا رہے ہیں. تو موت خوف کا نام نہیں ہے، علی والے کے لیے موت خوشی کا نام ہے. صلی اللہ علیہ محمد سلام کریں اپنے مقام حسین کی مضبوط ہے. یہ بھی کمال ہے امام حسین کا، اتنی حرارت ہے نام امام حسین سے. آن واحد میں دل تیار ہوا. قریب قریب نام کو انسان کے قلب کو خدا سے ملاتا ہے مولا حسین جناب. اس لیے کہتے ہیں کہ اے زمانے مومن فضول عشق اور محبت میں نہ پڑا.
اولاد کی محبت بھی ایک حد رکھتی ہے، بیوی کی محبت بھی ایک حد رکھتی ہے. حقیقی محبت اور ابدی محبت اگر کرنی ہے تو نام حسین سے عشق. ہر محبت تجھے دبا دیتی ہے، حسین سے محبت دبا دیتی ہے. کیوں اس موسم میں سکون ہے؟ کیونکہ ان کے پاس صرف عطا ہے، کچھ لیتے ہیں نہیں، صرف دیتے ہیں. باقی ساری محبتیں آپ سے رشتے ہیں، خرچ والی محبتیں ہیں، لیکن حسین سے کوئی قرض نہیں ہے. گھروں سے اٹھا کے فرش کے زمین میں ہر آنسوں کے بدلے میں کتنی جزا ملتی ہے. کتنے سال ہم گناہ کرتے ہیں، خدا کہتا ہے خلوص سے دل سے ایک آنسو کا اور خدا سارے گناہ کو بخش دیتا ہے. تیسرے سامنے حسین میں بات آپ کی مجلس میں بتا چکا. ایک بوڑھا ظاہر امام حسین سے شکایت کرتا ہے کہ مولا سارے لوگ کربلا آ رہے ہیں، میں بوڑھا ہوں، جسم کمزور ہے، نہیں ہے، پیسہ بھی نہیں، کیا آپ کی کربلا صرف فقیروں کے لیے پیسے والوں کے لیے ہے؟ تو جس کے پاس پیسہ نکل گیا اور کربلا پہنچ گیا تو کربلا ہو گیا. وہ کہ سوچ اور خواب میں مولا کی زیارت ہوئی. امام نے کہا کہ ہم کریم ہیں، تقاضا کرم یہ ہوتا ہے کہ کریم طالب کو، مانگنے والے کو خالی ہاتھ ہو جائے. اس کے لیے یہ نہیں کہ پیسہ ہو اسے رس بنا کریم کے لفظ ورنہ ہم کریم نہیں. ان کے عالم امام زمانہ کو کہا نا مولا آپ کریم، امام نے کہا تو مولا کا اعتراض ہے کیا تو مولا ہم اس زندگی میں ہر معصوم کی قبر کی زیارت کر کے سبق سنا رہے ہیں. آپ کا کرم ہے، آپ سبق دے رہے، نام اعمال کو نیکیوں سے بچ رہے ہیں. مولا ایک شکایت ہے کیا کہ ایک قبر مولا ظاہر نہیں ہے، عرش جا بڑھ جائے گا بغیر سبق ظلم ہونے دیا. مولا اس میں ہمارا کیا تھا؟ ہم سب کے ساتھ قبر کی زیارت کریں، ہم وہاں پہ 2 رکعت نماز زیارت کریں. ہمارا دل کرتا ہے جس طرح علی کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اسی طرح سے اس کی قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. ظلم ہمارا کیا قصور ہے مولا؟ ظلم ہم نے تو نہیں کیا. امام نے کہا قبر کو چھپانا مصلحت تھی، سوئے ہوئے زمینوں کو جلانے کی ضرورت تھی، لیکن عالم ہم کریم ہیں. کریم تمہیں کسی چیز سے محروم نہیں کرتا. اگر میری دادی کی قبر کی زیارت کا ثواب لینا ہے تم میں معصومہ کی زیارت کرنا، ثواب نہیں ملے گا. ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا. امام حسین نے فرمایا آئے میرے پورے دائیں، ہم نے تجھے ثواب سے محروم نہیں کیا. ایمان ہے کام ہوگا، تنگر سے کام ہوگا. اگر توانائی ہے تو کربلا، اگر طاقت ہے تو کربلا، لیکن واقعات تو نہیں آ سکتا. تو ہم کریم ہیں، ہم نے تجھے محروم نہیں کیا. تو لوگوں کیسے کہ تم گھر بیٹھے مجھ کو سمجھ نہیں زیادہ کا سوال کما سکتا ہے. تمہارا وہ کیسے جب بھی دل تک دینا میری زیادت ہو سینے میں ہاتھ رکھ کر میری کربلا کا رو کیا تھا. خلوص سے دل سے مجھ غنیم حسین کو سنا کر مولا ایک سلام سے زیارت کا سوال ہو جائے گا. کہاں لیکن وہ ایک نشانی اگر وہ ہو تو سوال ہوگا. مولا کون سی نشانی؟ دیکھو جب مجھے سلام کرو نا، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو ایک مرتبہ چاہ کر رو دے ہونا، کوشش کر کے رونا ہے. ایک مرتبہ نہیں، مجھے نہیں پتا یہ کیفیت کتنے لوگوں پہ تاری ہوئی جب کربلا زیارت پہ آپ گئے تھے. کئی ہمیں کہتے ہیں کربلا کہیں جا کے رونا نہیں آ رہا تھا، کوشش کر رہے تھے رونا ہے ہوتا ہے انسان کو بھی رونا آتا ہے کبھی نہیں ہوتا. میں نے کہا کسی نہ کسی کی جو رونا آیا ہوگا باقی میں چاہ جائے. یہ ہو نہیں سکتا کوئی کربلا جائے اور نہ چاہے تو روئے گا. یہ خاصیت ہے کربلا کی، کربلا دلوں کو مان بنا دیتے نام کر دیتے. کہاں مولانا ایک مقام تھا، میں نے کہا کیا میں سوچ رہا تھا مجھے رونا کیوں نہیں آ رہا، کیوں نہیں آ رہا.
لیکن جیسے رأس الحسین کے مقام پر پہنچے تو مولانا جیسے بادل ٹوٹے ہوں اور بارش برسے ایسے میں دل ٹوٹا ہوں اور ایسے آنسو بہ رہے تھے میں اپنے ہاتھ سے دکھا میں نے کہا یہ معصوم کا فرمانا کیسے پتا چلے میری اجازت قبول ہے کیسے پتا چلے اس نے تو پھول پڑھا امام نے اجازت دی اگر پڑھتے پڑھتے نہ چاہتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ جائیں مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہے حسین نے تیرے سلام کا جواب دیا قلب کے اندر وہ ساری کثافتوں کو نکال کے اپنی محبتوں کو قلب کے گھیرے میں ڈال دیتے ہیں. اب یہ کمال مومن ہے کہ لذت کو ساتھ نہیں کرائے. یہ نہیں کہ کربلا سے آتے 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 پھر دل میں نجس کر دیتے. اللہ ذکر اللہ تطمئن القلوب. اور محمود حسین کو دل سے سلام کرو. اگر آنکھوں سے آنسو آ جائے تو سمجھنا تم نے ظالم حسین کا سلام کمایا. دلوں کو کربلا لے کر چلے اپنے آقا کو سلام کریں اور نیت کریں سلاموں کا ثواب مرحوم یہاں ساتھ سے پہنچ جاتا ہے. جتنے بھی شہداء نعمت ہیں ان تک یہ ثواب پہنچا جائے اور جانا امام حسین کا ثواب بھی کمائے. سب مل کے دلوں کو کربلا لے کر چلے. کسی نوح کا سلام نہیں, کسی شاعر کا سلام نہیں.
مہدی زہرا کا سلام جو فرماتے ہر روز نماز عصر کے بعد خدا مجھے میرے حسین کا خون بھرا اے مومن تو پانی لوٹا لیکن میرا امام زمانہ خون لوٹا اے مومن تو سن سمجھ آج نہیں کرتا لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے ظاہر میری سبیرہ فرمایا میرا سلام زخمی کلاریوں پر جنہیں پس گردن بھاگ اگلا سلام سے نجھر سلام فرمایا میرا سلام زخمی مخصار سب سے زیادہ یقینی اگر کسی نے دیکھی اس کا نام سبیرہ ایک مومن کہنے لگا مولانا میں پہلے بھی سکینہ پہ روزہ سبرہ زیادہ کرتا میں نے کہا زیادہ کیوں تو مولانا پہلے اللہ نے مجھے پہلی نہیں دیا جب سے گھر میں بیٹھے آئے مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن سب سے زیادہ تکلیف کہاں مجھے نہیں پتا میں سے کتنے شام میں ایک مرتبہ شام جب شام کی بات سے گزرا میں نے بی زینب کو کہا بی آج کا شہید اس بازار سے نہیں گزر سکتا مجھے نہیں پتا علی کی گلی امام نے یہ نہیں کہا
دن گزر گیا وہ تکلیف اپنی جگہ کسی نے کہا مولا کس منظر میں صاحب سجادات اشارہ کرنا قدیمی مومنوں سمجھ سے ہونا تصور سے ہونا میرے چوتھے امام نے فرمایا رسی سی جس میں سجاد والا سننے والا پریشان مولا رسی رو کر کہنے لگے رسی سی اس لیے سب سے پہلے